یہ علم و ہنر کا گہوارا، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ عزیز طلباء، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، نص ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمام انسانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر تفقہ فی الدین پایا جائے، اس لیے کہ کسی بھی جماعت میں اگر تفقہ فی الدین نہیں پایا جائے گا تو امت کی رہنمائی کرنے والا اور امت کو راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک طائفہ تفقہ فی الدین کرنے والا ہونا چاہیے، دین کی سمجھ ہو، دین کا علم ہو، دین کے مسائل سے واقف ہو، ایسے ایک طبقے اور ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی تفقہ فی الدین فرض عین تو نہیں کہ ہر آدمی کے اوپر ضروری ہو، لیکن فرض علی الکفایہ ہے کہ امت میں ایک جماعت اور ایک طائفے کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں یہ طائفہ موجود ہے۔ تکمیل افتاء کے نام پر، دارالافتاء کے نام پر، دارالقضاء کے نام پر لوگ فقہ کی خدمت کر رہے اور فقہ کی خدمات انجام دے رہے۔ تو الحمدللہ یہ مدرسہ جو قائم ہوا یہ بے وجہ نہیں، بے بنیاد نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جس کام کا امر فرمایا، جس کام کا اللہ نے حکم دیا، اس کام کی تکمیل کے لیے، اس کام کا امتثال کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ تفقہ فی الدین حاصل کرنے والا جو طبقہ ہوگا یہ بہت بڑا طبقہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ چھوٹا طبقہ ہوگا۔ رہنما، احادی، ہدایت کرنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، بلکہ رہنما اور ہدایت کرنے والوں کی تعداد بہت مختصر اور بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر تو نظر بالکل نہ کی جائے کہ یہاں مرکز الحنفیہ میں طلباء کی تعداد کتنی ہے، 8 ہے۔ 8 نہیں بلکہ اس سے بھی کم ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، تاکہ ان 5 کے اندر تفقہ فی الدین اعلیٰ درجے کا پیدا کر دیا جائے۔ ان 5 میں ایک آدمی ایسا ہوگا جیسا کہ ایک مجتہد اور اجتہاد کرنے والا امام۔ تو الحمدللہ اس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا اور ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن انشاءاللہ مفتی نعمان صاحب کی قیادت میں، سیادت میں یہ ادارہ بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اللہ نے ان کو جذبہ، اللہ نے ان کو شوق عطا فرمایا۔ میں تو یہ بات آپ حضرات سے عرض کروں کہ تفقہ فی الدین میں سارے فقہ آ جائیں گے، فقہ شافعی بھی آ جائے گا، فقہ مالکی بھی آ جائے گا، فقہ حنبلی بھی آ جائے گا، فقہ حنفی بھی آ جائے گا۔ ہر امام کا ماننے والا اپنی اپنی جگہ پر اپنے فقہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، یہ جو ایشیا کے ممالک ہیں ان میں زیادہ تر فقہ حنفی رائج ہے، اور ہم لوگ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ فقہ حنفی کے مطابق ہی گزارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے مفتیوں کی ضرورت ہے
اور ایسے دینی رہبروں اور دینی رہنماؤں کی ضرورت ہے جو فقہ حنفی کے اندر کمال پیدا کریں۔ یہاں آپ حضرات کو جو رکھا گیا، مرکز حنفیہ میں آپ کو داخل کیا گیا، تو وہ اسی لیے داخل کیا گیا کہ آپ فقہ حنفی میں کمال پیدا کریں، فقہ حنفی کے اندر آپ مہارت پیدا کریں، اس لیے کہ امت کا وہ طبقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والا ہے، وہ آپ سے احکام میں، مسائل میں، زندگی کے معاملات میں رجوع کرے گا، آپ اس کو جواب دیں گے۔ تو یہ مرکز الحنفیہ اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا۔ میں اتنی بات عرض کر دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ معمولی درجے کے آدمی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے امام اعظم کو علم بھی بدرجائے اتم عطا فرمایا تھا، اور ورع اور تقوی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا۔ میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ورع اور تقوی کا ایک واقعہ بتا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے دو نوجوان تھے، ان دو نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ جو بزرگ جا رہے، یہ بزرگ جو جا رہے، یہ رات بھر جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ سن لیا۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ یہ رات بھر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس وقت میری عادت یہ تھی کہ میں آدھی رات جاگتا تھا اور آدھی رات سوتا تھا، اور اس نوجوان نے کہا کہ یہ پوری رات جاگتے ہیں، تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ کہا کہ میری عادت آدھی رات جاگنے اور آدھی رات سونے کی، اور لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا ہوں، گویا کہ لوگوں کا میرے بارے میں جو حسن ظن ہے، واقع کے اندر وہ بات میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد سے پوری رات جاگوں گا، پوری رات میں جاگوں گا، شب بیداری کروں گا، اس لیے کہ لوگوں کا حسن ظن میرے بارے میں یہ ہے کہ یہ پوری رات جاگتا ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد پوری رات جاگنا شروع کر دیا، عبادت کرتے تھے، مسائل کا استنباط و استخراج کرتے تھے۔ آپ حضرات نے امام صاحب کے بارے میں سنا ہوگا کہ 40 سال عشاء کی نماز سے تہجد کی نماز پڑھی، تو عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون آدمی پڑھے گا جو رات بھر سوئے گا؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز وہی تو پڑھے گا جو رات بھر جاگے گا۔ تو یہ زمانہ امام ابو حنیفہ کا وہی ہے، رات بھر جاگنے کا۔ تو آپ بتائیے کہ ایک آدمی نے صرف ایک نوجوان کے حسن ظن کی بنیاد پر اپنی زندگی بھر کی عادت کو بدل ڈالا۔ یہ آدمی کے ورع اور تقوی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں اور آپ اگر ہوتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے کہ میں رات بھر سوتا ہوں اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ رات بھر جاگتا ہے، بلکہ ان نوجوانوں کو گھر لے جا کر مٹھائی کھلاتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کو تبدیل فرمایا۔ یہ حضرت امام صاحب کے اعلیٰ درجے کے ورع اور اعلیٰ درجے کے تقوی کی علامت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور درجہ یہ تھا کہ وضو کرنے پر جب گناہ جھڑتے ہیں تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ لیا کرتے تھے، ان کو نظر آ جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتنا ان کو نوازا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی کہ عام طور پر یہ قبولیت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ اور علم اللہ میاں نے کتنا دیا،
ذہن اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو کتنا دیا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے علم اور فراست اور ذکاوت کے ایک دو واقعے سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ میاں نے امام صاحب کو علمی اعتبار سے اور ذہانت کے اعتبار سے کتنا نوازا تھا۔ امام صاحب کا ایک واقعہ ترمذی کے حاشیے میں لکھا ہوا، جہاں ترمذی میں باب التشہد ہے، تشہد کا بیان، تو وہاں حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہوا، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے لکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ان کے تلامذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے چاروں طرف۔ ایک بڑے میاں، ایک گاؤں والا بھاگا ہوا آیا، بھاگا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا زور سے، امبی واوینی او بی واوین، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بی واوینی، دو واو کے ساتھ۔ اس بڑے میاں نے جواب سنا اور امام صاحب کو دعا دیتے ہوئے، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، ابو حنیفہ اللہ تیرے علم میں، تیری ذات میں ایسی برکت رکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اندر برکت پیدا کی جو دو لا کے درمیان میں ہے۔ یہ دعا دے کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا، جواب دینے والے نے جواب کیا دیا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت نے فرمایا کہ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ میں نماز میں التحیات پڑھتا ہوں، اور التحیات دو منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک التحیات تو ہے عبداللہ ابن مسعود کا، اس میں تو ہیں دو واو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو ہیں۔ اور ایک التحیات ہے ابو موسیٰ اشعری کا، اس میں ہے ایک التحیات، ایک واو، التحیات للہ والصلوات الطیبات، اس میں دوسرا واو نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ میں دو واو والا التحیات پڑھوں یا ایک واو والا التحیات پڑھوں؟ تو میں نے اسے جواب یہ دیا کہ بھائی ہمارے دادا تو کون ہیں؟ ابن مسعود۔ فقہ حنفی میں جد اعلیٰ کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کے اجتہاد پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ تو جب ہمارے جد اعلیٰ فقہ میں عبداللہ ابن مسعود ہیں تو ان کا جو التحیات ہے دو واو والا، تو دو واو والا التحیات پڑھو۔ یہ جواب سننے کے بعد اس نے مجھے دعا دی، اور دعا یہ دی کہ اللہ آپ کے علم میں برکت پیدا فرمائے، جیسا کہ اللہ نے اس درخت میں برکت دی جو دو لا کے درمیان میں، وہ ہے زیتون کا درخت۔ زیتونت اللہ پڑھو، زیتونت اللہ شرقیت ولا غربیہ، دو لا کے درمیان میں زیتون کا پیڑ ہے، اور زیتون کے درخت کے بارے میں اللہ رب العزت نے برکت پیدا کی نہیں، تو جو برکت زیتون کے پیڑ میں پیدا کی، اس کے پھل میں پیدا کی، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ برکت پیدا فرما دے۔ یہ دعا دے کر وہ چلا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اتنا اشاروں میں سمجھ لینا اور بر وقت اور برجستہ جواب دے دینا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا ذہن، ایسی ذکاوت خال کسی آدمی کو عطا فرماتے ہیں، اہل غیرے کو یہ ذہانت عطا نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا ہوگا اساتذہ سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کو مخاطب بنا کر کہا، ان کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ نوجوان اگر مسجد نبوی کے اس ستون کو دلائل کے ذریعے سونے کا ثابت کرنا چاہے تو آرام سے ثابت کر دے گا۔ یعنی اللہ نے ابو حنیفہ کو ایسی قوت دلیل عطا فرمائی، یہ قوت دلیل عطا فرمائی۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنا ہوگا کہ ساری دنیا فقہ میں امام ابو حنیفہ کی عیال ہے، ساری دنیا فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کی اولاد ہے، اس لیے کہ مسائل کا استنباط، مسائل کا باقاعدہ اجتہاد، مسائل کا استخراج سب سے پہلے اسلام کے آنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اسی وجہ سے ان کو امام اول اور امام اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بعد کے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہم زمانہ تو ہیں لیکن ان کا فقہ بعد کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد بعد کا، امام احمد ابن حنبل کا اجتہاد بعد کا، پہلا اجتہاد جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ ذکاوت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں اپنے گھر میں تھے، ایک آدمی آیا تہجد کی نماز کے وقت، فجر کی اذان سے 1-2 گھنٹہ پہلے، آنے کے بعد میں دستک دی، امام صاحب باہر نکل کر آئے، بھی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا جی بات کیا، آج تو میں مصیبت میں پڑ گیا۔ بھئی کیا مصیبت آ گئی؟ مصیبت یہ آ گئی کہ میں نے رات سونے سے پہلے اپنی بیوی سے یوں کہہ دیا تھا کہ اگر میں تیرے ساتھ جمع کروں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں تیرے ساتھ جمع کروں تو تجھے طلاق ہے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے جمع کر لیا، نہیں یہ کہا کہ اگر میں غسل کروں تو تیرے اوپر طلاق ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے جمع کر لیا، میرے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا، تو اب اگر میں غسل کرتا ہوں تو میری بیوی ہاتھ سے گئی، اور اگر غسل نہیں کرتا، جمع کر چکا، جنبی ہوں تو فجر کی نماز ہاتھ سے گئی۔ دونوں طرف مصیبت ہے، فجر کی نماز پڑھوں یا بیوی کو پاس لگاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ابھی ذرا میرا بھی ذہن حاضر نہیں، چلو باہر چلیں گے جنگل کی طرف، اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیں گے، ذہن میں کوئی بات ڈال دیں گے تو بتائیں گے تمہیں۔ اب یہ ٹہلتے ٹہلتے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، دریائے فرات دجلہ وغیرہ جو عراق میں ہے، کنارے کنارے چلتے چلتے ایک جگہ حضرت امام صاحب نے ان صاحب کو زور سے پانی کے اندر دھکا دیا اور یہ پانی میں گر گیا۔ پانی میں جب گر گیا، ڈوب گیا تو کپڑے بھی بھیگ گئے، کپڑے بھیگنے کے بعد تو ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے گا، سارا بدن گیلا ہو جائے گا، اور ہمارے نزدیک غسل کے لیے دلک شرط تو نہیں، دلک ملک، ارے ملنا تو شرط نہیں، ملنا شرط ہے نہیں۔ وہ باہر نکل کر آیا، امام صاحب نے کہا کہ بھائی کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، جا کے نماز پڑھ، نماز بھی ہو جائے گی اور بیوی بھی قریب میں رہ جائے گی۔ اب بھلا بتلاؤ امام صاحب کے علاوہ ایسا برجستہ کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، اور پھر ماشاءاللہ ان کے 2 شاگرد قاضی ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جس عرق ریزی کے ساتھ اور جتنی محنتوں کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا، فقہ حاصل کیا، عام طور پر آدمی اتنی محنت علم کے واسطہ کرتا نہیں ہے، اور ان حضرات نے پھر فقہ حنفی کو فروغ دیا، اس کی اشاعت کی، پوری دنیا کے اندر اسے پھیلایا، اور یہ دونوں ایسے عالم اور ایسے اللہ والے آدمی تھے کہ در مختار کے حاشیے میں لکھا ہوا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی تو اس زمانے کے ایک بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر یہ کہا کہ محمد تمہارا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اللہ میاں نے بلوایا، اور بلوانے کے بعد میں یہ کہا کہ محمد تم نے دین کے لیے محنت کی، تم مانگو، جو مانگو گے میں دوں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ آپ میری مغفرت فرما دے۔
اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر مغفرت ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے۔ میں نے یہ کہا، اللہ رب العزت نے جواب میں یہ فرمایا کہ محمد اگر تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی تو میں تجھے دین کا علم نہ دیتا، اگر مجھے تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی تو میں تجھے دین کا علم نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس آدمی کو دین کا علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما لیا۔ تو اللہ نے امام ابو حنیفہ کو تلامذہ اور شاگرد بھی ایسے عطا کیے تھے۔ استاذ کو زندہ رکھنے والے دو ہوتے ہیں، یا تو پڑھی لکھی اولاد ہو اور یا اس کے تلامذہ ہو۔ اگر کسی استاذ کے نہ تو تلامذہ نہ اس کی اولاد لکھی پڑھی تو دفن ہونے کے بعد بیچارہ وہ غائب ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ دفن ہونے کے بعد استاذ کو زندہ رکھنے والے تلامذہ ہیں، استاذ کو زندہ رکھنے والی پڑھی لکھی اولاد ہے۔ تو اللہ نے ابو حنیفہ کو تلامذہ بھی ایسے عطا کیے، اولاد بھی اللہ نے ان کو عطا کی۔ حماد ان کے بیٹے بھی تھے اور ایک استاذ بھی تھے، تو بڑے ان کے بیٹے بھی عالم تھے، ان کے تلامذہ بڑے بڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے فقہ کو فروغ دیا۔ آج دنیا میں اگرچہ یہ 4 فقہ رائج ہیں، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، لیکن ان چاروں میں دنیا کے 80% حصے میں فقہ حنفی رائج ہے۔ 20% کے اندر یہ 3 فقہ ہیں، ورنہ 80 حصے کے اندر فقہ حنفی ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کی اتنی مقبولیت اللہ کی جانب سے، یہ بہرحال اللہ کی جانب سے جو مقبولیت ہے، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا فقہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ قبولیت کا درجہ عطا نہ فرماتے۔ جو لوگ امام صاحب کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہے عناد، یہ ہے حسد۔ ہر بڑے آدمی کو برا بھلا کہا گیا، سب سے بڑا تو اللہ ہے یا اس سے بھی کوئی بڑا؟ اللہ میاں کو برا نہیں کہا گیا۔ اللہ میاں کے بعد میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ نبی ہے، نبی کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ قیل ان الالہ ذو ولد قیل ان الرسول قد کہنا ما نجى اللہ والرسول معا من لسان الورى فکیف انا۔ اللہ کے بارے میں یہ کہا جا چکا کہ وہ صاحب اولاد تھے، تو اللہ میاں کو صاحب اولاد کہنا یہ اللہ کو برا کہنا نہیں، یہ برا کہنا۔ پیغمبر کے بارے میں کاہن کہا جا چکا، وہ کاہن تھے، نجومی تھے، جادوگر تھے، اور یہ کہا جانا برا کہنا نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ کو برا کہا جا چکا، رسول اللہ کو برا کہا جا چکا۔ جب مخلوق کی زبان سے اللہ اور اللہ کا رسول محفوظ نہیں رہا تو میں کیسے محفوظ رہوں گا؟ تو جو بھی دنیا میں آیا اور دنیا میں آ کر اس نے کچھ کام کیا، اللہ نے اسے بڑا بنایا، تو لوگوں نے ازراہ حسد اور ازراہ عناد اسے برا بھی کہا۔ تو برا کہا جانا یہ برا نہیں، ہر بڑے آدمی کو برا کہا گیا۔ آدمی حسد کی وجہ سے برا کہتا ہے، اور جس آدمی پر حسد کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے محسود۔ اور محسود ہونا یعنی کسی آدمی سے حسد کا کیا جانا، یہ اس آدمی کے کمال کی علامت ہے، زوال کی علامت نہیں۔ آپ بتائیے، ایک آدمی بالکل کالا کلوٹا، بد شکل، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی آدمی اس کے حسن پر حسد کرے گا؟ ایک آدمی بالکل بے پڑھا لکھا، جاہل، ناہنجار، کوئی آدمی اس کے علم اور کمال پر حسد کرے گا؟ حسد کیا ہی جاتا ہے کمال پر، زوال پر کبھی حسد نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے امام صاحب پر حسد کیا جانا یہ امام صاحب کے صاحب کمال ہونے کی علامت ہے۔ تو میرے دوستو، فقہ حنفی پر بہت کام ہوا، کتابیں بھی فقہ حنفی پر جتنی دستیاب ہیں دوسرے فقہوں کے اوپر اتنی کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، تم اس مدرسے میں آئے، مرکزۃ الحنفیہ یعنی امام ابو حنیفہ کی جانب اس مرکز کو منسوب بھی کیا گیا،
اور ذخیرہ ہمارے اور آپ کے پاس کتابوں کی شکل میں، اساتذہ کی شکل میں بے پناہ موجود ہے۔ ایسی حالت میں بھی اگر ہم فقہ حنفی میں کمال پیدا نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی کتابیں موجود، اساتذہ موجود، مشائخ موجود، اور پھر بھی ہم کمال پیدا نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ اس پر نظر نہ ڈالیں کہ ہم 8 ہیں۔ جو آخری درجے کی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں کم ہی بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیوبند میں دارالافتاء میں تو ہوتے ہیں 40-50 بچے۔ دارالافتاء سے چھانٹ کر ایک شعبہ انہوں نے قائم کیا، تدریب افتاء، یعنی دارالافتاء کے طلباء میں سے بھی چھانٹتے ہیں اور چھانٹنے کے بعد انہیں داخل کرتے ہیں تدریب افتاء میں، افتاء کی مشق کراتے ہیں۔ اس میں 2 لڑکے ہوتے ہیں، افتاء میں 40-45 اور تدریب افتاء میں 2۔ تو یہ کم طلباء کا ہونا، تعداد کا کم ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کم طلباء کو اس فن میں ماہر بنانا اور کامل بنانا۔ ظاہر ہے کہ جم غفیر کامل نہیں ہوا کرتا، جم غفیر ماہر نہیں ہوا کرتا، ماہر تو چند آدمی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہاں مدرسے میں آئے، مرکز الحنفیہ میں، تو آپ محنت کریں، جد و جہد کریں۔ تھوڑی بہت اگر کوئی پریشانی بھی ہو تو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اسے برداشت کرو۔ ہمارے بزرگوں نے علم دین کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ انہیں کھانا نہیں ملا، سونے کے لیے جگہ نہیں ملی، اس کے باوجود اس زمانے کے اندر وہ چراغ جلتے تھے تیل والے، ان کی روشنی میں کھڑے ہوئے اور کتابیں پڑھا کرتے تھے، مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ حال ہے ہمارے اکابر کا اور ہمارے بزرگوں کا۔ اس لیے آپ حضرات محنت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ ادارہ اور ترقی کرے گا تو پھر آئیں گے اور پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس حضرت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان بچوں کو علم کامل عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا، امت کی رہنمائی کے لیے قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، غیب سے مدد فرما، ذمہ داروں کو حوصلہ اور قوت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہم بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرکز الحنفی بنگلہ دیش۔ آج 22 اپریل ہو گئی، آج 22 اپریل 2017۔ مرکز الحنفی، چلو بنگلہ دیش۔
जारी नहीं है। आज 22 अप्रैल 2017 को हैकर मरकज राजनीति बांग्लादेश में हाजिर हुआ। बच्चों के साथ कुछ देर रहने का मौका भी मिला। इस मरकज में इफ्तार के बच्चे हैं जिनको सीधे हंसने में माहिर और काबिल बनाया जाता है। ये इदारा फिलहाल एक रिहायती इमारत में है। दुआ है कि अल्लाह ताला उसको अपनी ज़ाती इमारत अता फरमाए। अज़ीज़ मुफ्ती मोहम्मद नौमान दारुल देवबंद के हिदायत फाजिल हैं। इंशाअल्लाह उनकी सरकर्दगी और सियादत में ये इदारा बहुत काम करेगा। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्कियात से सरफराज फरमाए। की डायरेक्ट मंगवाना चाहूँगा आपको दिया भी ये अरबी में लिखा है तो सॉरी मैं तो बताओ क्या हाल है बताओ। देखते तो अल्लाह ताला का है देखना असल में सफ़र में देखना देखना का मौका नहीं मिलता। सफ़र में तो भाई ये है कि ज़रा सी बात की और चाय का कप पिया और आगे चल। ये चीज़ तो सिर्फ अपने इकामा पर होता है, देखने का मौका नहीं मिलता। अब मौलवी रुमान का जो अनकस है वो सर पर है हमारे। अल्लाह ताला और इसमें काम करने की तरफ से काम करना चाहिए।